تیری جستجو جنوں انسوں ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک سو بسو یاد میں تیری ہر ایک سو بسو پل میں بخشی لگاتے پل میں بخشی لگاتے ضربات ہوں اللہ 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 سنجانے گلشن میں چرچا تیرا چچگے ذکر حق کے گے صبح و مسا اپنی اپنی چاہت اپنی اپنی صدا اپنی اپنی چاہت اپنی اپنی صدا سب کا مطلب ہے واحد سب کا مطلب ہے واحد کے واحد ہے تو اللہ 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 بے نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور وہ اپنا ظلمت کا دا جگمگا اٹھے دل چہرہ وہ پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ وہ پرزیا نوریوں کی طرح شکل وہ ذکر ہو اللہ 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 ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور نہ ہی میری قبر کو عید مناؤ۔ ارشاد ہوتا ہے تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی عبادت اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے کے لیے اللہ کریم وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول بھیجتا رہا تاکہ اس مقصد کی پہچان کو پیدا کیا جائے اور لوگوں کو اپنی دنیا میں آنے کا حقیقی مقصد بیان کیا جائے اور ہدایت اور رہنمائی ہوتی رہے۔ انبیاء مختلف زمانوں میں مختلف قوموں کی طرف، مختلف علاقوں کی طرف تشریف لائے، مختلف ملکوں میں بھیجے گئے۔ سب سے آخری نبی پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے آخر میں بھیجا اور ساری کائنات کے لیے سبحان اللہ نبی بنا کر بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک ساری کائنات کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا اور معاشرے میں بیرا روی پھیل گئی، برائی نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ظلم و زیادتی، فحاشی، بے حیائی،
لڑائی جھگڑا جوا شراب اس کی کثرت ہو گئی، قتل و غارت گری اور جاہلانہ رسومات اور غیر خدا کی عبادت یہ بڑھتی چلی گئی۔ پھر اسی طریقے سے غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلانے لگے۔ ایسے میں کیا ہوا؟ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا کہ اب وہ علامت ظاہر ہو گئی کہ سارے عالم کا رنگ بدلا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور ایک نئی حکومت کا سکہ بیٹھے گا۔ اور پھر کیا خوب شاعر نے کہا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ ایسے ماحول میں بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جو ہے وہ بظاہر بڑا سادہ سا تھا، اور آپ کے یہاں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو صرف آپ ہی خوش نہ ہوئی بلکہ سارے عالم میں خوشیاں پھیل گئیں، غم زدوں کے دل مسکرانے لگے، اللہ اکبر، ان کے غم غلط ہو گئے، درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیلنے لگی، سبحان اللہ۔ اب عرب کے مشہور خاندان میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی وہ خاندان کون سا تھا؟ قریش تھا، اور اس کی شاخ بنو ہاشم۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سب سے عالی خاندان تھا۔ خود پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو عظمت والا بنایا، اللہ اکبر، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ، اور بنو ہاشم میں مجھے چن لیا، اللہ اکبر۔ مشہور قول ہے کہ واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، سبحان اللہ، اور صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے والا تھا، اس وقت الحمدللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج اتنے دن پہلے اس ولادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ اس سال کوئی عام جشن ولادت نہیں ہے، ویسے تو جشن ولادت کی یاد ہم منا ہی رہے ہیں، سالہ سال سے منا رہے ہیں۔ یہ جو سال ہے یہ 1447 سن ہجری 1447 اور 53 ایئرز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں گزارے، گویا 1500واں جشن ولادت ہے۔ بڑی شان سے منائیں گے، عالی شان انداز سے منائیں گے، انشاءاللہ گھروں کو سجائیں گے، انشاءاللہ پرچم بھی لہرائیں گے، اور گھروں میں انشاءاللہ خوب میلاد منائیں گے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، آقا عطار کی آمد، سبحان اللہ۔ تو یہ جشن ولادت جو منانا ہے، اب تقریباً آج سے اگر حساب لگایا جائے تو 6 ہفتے رہ گئے ہیں، یعنی جشن ولادت آنے میں تقریباً کم و بیش 6 ہفتے رہ گئے ہیں، اور 6 ہفتے بعد ہمیں انشاءاللہ وہ مبارک دن ملے گا جسے ہم نے منانا ہے، ہر سال مناتے ہیں۔ اس سال کیا اچھا کرنا ہے، کیا انوکھا کرنا ہے، کیا نمایاں کرنا ہے، آئیے اس بارے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، دنیا میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں، دین کے شعار کے بارے میں معلومات بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور غور کریں کیا ہمیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی کا علم ہے؟ آگے بڑھیں تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بنو سعید میں گزارا۔
سبحان اللہ، وہاں سعادت ان کو بخشی، اس مقام کے بارے میں کیا معلومات ہے؟ آپ کا بچپن میں جو شک صدر ہوا اس کی معلومات کیا ہے ہمیں؟ پھر آپ کا جو لڑکپن آیا، آپ کے ابتدائی جو اسفار ہوئے، یمن کا سفر ہوا، شام کا پہلا سفر ہوا، دیگر تجارتی سفر ہوئے، پھر آپ کی جوانی، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہونا، سبحان اللہ۔ پھر غور کیجئے، آگے بڑھتے چلے جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت، آپ کی پہلی وحی نازل ہونا آپ پر، اور پھر آپ کا اعلان نبوت، پھر آپ کا اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمانا، اس کام کے لیے مینا کے خیموں میں نیکی کی دعوت دینا، طائف چلے جانا، وہاں جا کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، کفار کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف غزوات میں شریک ہونا، آپ نے ان مبارک جگہوں کو نوازا، اللہ اکبر، کہ آپ کی ہجرت مدینہ کا واقعہ لے لیجئے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف پہنچ رہے تھے تو پہلی اسلام کی مسجد، مسجد قباء کی تعمیر لے لیجئے، پہلا جمعہ ادا کیا، مسجد جمعہ لے لیجئے، پھر قبلہ کی تبدیلی ہوئی، مسجد قبلتین کا واقعہ لے لیجئے، پھر مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تعمیر کا واقعہ لے لیجئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی لے لیجئے، آپ کی کتنی اولاد تھی، آپ کے کتنے شہزادے تھے، آپ کی کتنی شہزادیاں تھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون کہلاتے ہیں، یہ پوری حیات طیبہ، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ جی ہاں، میں ایسے ہی کہوں گا، بہت سے معاملات کا ہمیں علم ہوتا ہے، بہت سے علوم ہم حاصل کرتے ہیں، اگر نہیں معلوم ہوتا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی معلومات نہیں ہوتی۔ تو آئیے اس جشن ولادت میں خصوصی طور پر یہ جو 1500واں جشن ولادت ہے، انشاءاللہ اس کو اس انداز سے منائیں کہ روزانہ اپنے گھر میں سیرت کا بیان کیجئے۔ اور کہاں سے کریں گے؟ یہ ہمارا اسلامک ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کا، اس نے یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ آپ اگر مکمل پوری تفصیلی سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن مختصر اور بڑی عالی شان کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، آخری نبی کی پیاری سیرت۔ یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، یعنی 147 صفحات ہیں اس کے، اور اس کتاب کو اگر آپ روزانہ 3 صفحات پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ 6 ہفتوں میں یہ کتاب مکمل ہو جائے گی، اور ایسی مکمل ہوگی کہ آپ پورے گھرانے کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر انداز میں بیان کر سکیں گے۔ اور جب گھر میں محبت پیدا ہوگی، سیرت کو سمجھنے کا ایک ذہن بنے گا، اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ جب آپ بیان کریں گے، سبحان اللہ، کیا گھیسو ہے، اللہ اکبر، کیا پیشانی مبارکہ ہے، اللہ اکبر، کیا ابرو مبارکہ ہے، کیا پلکیں مبارکہ ہیں، کیا مبارک آنکھیں ہیں، کیا چہرہ انور کا نور ہے، اور کیا داڑھی مبارکہ کی رونق ہے۔ اور جب تذکرہ حسن و جمال مصطفیٰ کریں گے تو یقین کریں کہ گھر میں، پورے گھر میں ایک ایسا نور پیدا ہو جائے گا، ایک ایسی سرور آئے گا اور ایسا ذوق پیدا ہو جائے گا کہ گھر والے تصور مدینہ میں، تصور سرکار مدینہ میں انشاءاللہ جھومنے والے ہو جائیں گے۔ تو آئیے یہ سال، یہ جو جشن ولادت ہے، 1500واں جشن ولادت ہے، انشاءاللہ اس کو اس انداز سے منانا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا ہے، آپ کی حیات طیبہ کو اپنے بچے کو سکھانا ہے، گھر کی خواتین کو بتانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا انداز کیا تھا، اور پیارے آقا اپنی شہزادیوں سے کیسے ملا کرتے تھے، کیسے تربیت فرمایا کرتے تھے، اپنے شہزادوں کی تربیت، اپنے حسن اور حسین، حسنین کریمین کی آپ نے کیسے تربیت کی، انشاءاللہ اس کو آگاہ کریں گے، اور ساری امت میں انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس عام کریں گے۔ اور اس کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہے، اس ماحول کے قریب آ جائیے، ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کے بعد ہوتا ہے، اس میں شرکت کر لیجئے۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ عشاء کے
بعد ہوتا ہے اس میں شرکت کر لیجئے، دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں ان قافلوں میں سفر کر لیجئے اور اس سیرت طیبہ پر عمل کی کوشش کیجئے۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں کا آئینہ دار بنائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا تو بس رہنا صدا راضی نہیں ہے تابے ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا رسول پاک کی دکھیا امت پر عنایت کر مریضوں غمزدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا پائے شاہ مدینہ اللہ مدینہ مشرف حج سے فرما دے چلے عطار روتا ہوا سوئے حرم مولا کرم مولا کرم مولا کرم مولا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل مولا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تیری توفیق سے تیرے ہی کرم سے اے اللہ عاشقان رسول نے روزہ رکھا، اے اللہ سب کے روزے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں نیکیوں کی طرف مائل فرما دے،
نیکیوں میں ہمارے دل کو لگا دے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما دے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے۔ اے مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نظر رحمت فرما دے۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم اپنے کرم سے بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو دور کر دے، یا اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں فراخ دستی نصیب کر دے، اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال دے دے، مولا کریم جن کے کاروباری معاملات میں آزمائشیں ہیں مولا سب دور کر دے، جو مقروض ہیں یا اللہ انہیں قرضے سے خلاصی عطا کر دے، اے اللہ جو بہن بیٹیاں گھروں میں ہیں ان کے سنتوں بھرے رشتے عطا کر دے، مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ ہمیں سنتوں کا آئینہ دار بنا دے، اے اللہ یہ 1500واں جشن ولادت خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتے ہوئے منانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں سیرت مصطفیٰ کا آئینہ دار بنا دے، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی امہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، عاشقان رسول روزہ افطار فرما لیں۔ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلیک الصلاۃ وعلیک وعلیک توکل علی اللہ، قبول فرمائے، گناہ معاف فرمائے، روزے کو استجابہ نہ، وصلی اللہ تعالی دعاؤں میں افطار کی رقتیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔